تو آقا علیہ السلام نے کھول کھول کے بیان کر دیا. اب اگر ہمارے سامنے دنیا بڑے سجاوٹ بن سنور کے بھی آئے تو ہمیں کیا حضور کے فرمان ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کی سچ درج پہ فریفتہ مت ہونا. یہ فقیر اپنے زبان میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، پہلے بھی کسی درس میں فقیر نے مثال دی تھی کہ یہ جو سنتے ہو آپ کے چڑیل وغیرہ ہوتی ہیں جو جنات کی فیمیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جب لوگوں کو انسانوں پہ اٹیکس کرتے ہیں تو ان کی فیمیل جو ہوتی ہے وہ بڑی حسین اور جمیل بن کی صورت میں نظر آتے ہیں. آپ نے سنے ہوں گے ایسے باتیں، معاملہ ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں. کوئی اگر ان کے وجود کا انکار کرے تو قرآن کا انکار ہو جائے گا. کوئی جنات کا ثبوت قرآن کریم سے موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ جن کچھ نہیں ہوتا، جن بھوت کچھ نہیں ہوتے، یہ وغیرہ وغیرہ. او بھائی، وہ میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں، اور ہم سے پہلے سے ہیں. انسان دنیا میں بعد میں آیا، جنات پہلے سے بس رہے تھے. تو پہلے سے بس رہا تھا، آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف وہ باہر کی اپنا آکسفورڈ کی تعلیم حاصل کر کے آپ اپنے دین کی نفی کر رہے ہیں. یہ کون سی تعلیم حاصل کی آپ نے؟ کون سی وہ کہتے ہیں انگریزی، وہ کون سی انگریزی کا مطلب یہ نہیں ہے. انگریزی کا مطلب کون کہتا ہے کہ وہ لوگ نہیں مانتے؟ بھائی وہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو نہیں مان، کون کہتا؟ جاؤ جا کے ان کی ہسٹری پڑھو تو صحیح، مانتے کہ نہیں مانتے. کس طرح انکار کر سکتے ان چیزوں کا جو حقیقت رکھتی ہیں، وجود رکھتی ہیں؟ تو موجود ہے. تو ان کا اٹیکس کیا ہوتے ہیں کہ وہ بن سمر کے لوگوں کو شکار کرتی ہے. اچھا، اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ جب وہ اپنا اصل روپ کسی کو دکھاتے ہیں نا تو پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ پھر پہلے تو پیچھے بھی چل رہا ہوتا ہے، اور جب اصل روپ میں وہ آتے ہیں تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے یا اس کو بخار چڑھ جاتا ہے. ایسے کئی کیس اس فقیر کے سامنے لوگوں نے اپنے ڈسکس کیے ہیں. بخار چڑھ جائے گا، کئی دن بستر پہ چلا جائے گا، یا فوری طور پہ اس نے بے ہوش ہو جانا. کیوں؟ کیا ہوا؟ ابے اتنی حسین و جمیل کہ اس کے پیچھے چل پڑا. جب اسے پلٹ کے دیکھا یا حقیقت اس نے واضح کری اپنی. جنات عموماً نارمل صورتوں میں کسی کو نظر آ جاتے ہیں نا. اللہ نے ان کو طاقت دی ہے کہ اپنے قد چھوٹے بڑے کر سکتے ہیں. یہ اتنے بڑے چلے جائیں گے کہ آپ کی گردن سے پیچھے چلی جائے گی دیکھتے دیکھتے. تو اس کو تو قد ہی آپ کو خوفزدہ کر دے گا. اتنا بڑا ہی کہاں تک پہنچ گیا. وہ کبھی آپ کو اتنا چھوٹا نظر آئے کہ آپ اس کو گود میں لیں کہ یہ تھوڑا جو بچہ پڑا ہوا ہے راستے میں اٹھا لیتا ہوں، آپ نے اس کو اٹھایا اور اس کی ٹانگیں لمبی ہونا شروع ہو گئی. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ سب شرارتیں کرتے ہیں وہ. اچھا، ان کی شرارت ہوتی کیا؟ انسانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں، خوف زدہ کرنے کے لیے. ان کے بچے بھی شرارتیں کرتے ہیں اس قسم کی. یہ اس طرح تھوڑی سی بات ہم نے اس لیے کر لی کہ جنات میں بھی مسلم اور غیر مسلم ہیں. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن حدیث کی باتوں سے وہ بھی مستفیض ہوتے ہیں. شیاطین کو تکلیف، ان میں شیاطین انہیں تکلیف تو ہوتی ہے، ہمارے بہت سارے انسانوں کو بھی وہ تکلیف ہوتی ہے اس قسم کی باتوں سے، ان پہ گراں گزرتی ہیں باتیں. ایسے ہی جنات کے اندر بھی ہیں، انہیں گراں گزر. وہ کون ہے؟ وہ شیاطین ہیں. اسی طرح وہ انسان بھی شیاطین ہی کہلاتے ہیں جن پر اللہ اس کے رسول کی باتیں گراں گزرتی ہیں. انہیں وہ نصیحت، اللہ اس کے رسول کے نام پہ نصیحت بھی کی، وہ گراں، تو پھر وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے جس پر اللہ اس کے رسول کی بات گراں گزر رہی ہے. سورہ فلق، سورہ ناس میں اٹھا کے دیکھیں، جہاں شیاطین جنوں کا ذکر ہے وہیں شیاطین انسانوں کا بھی ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی شیاطین ہیں جس طرح جنات کے اندر شیاطین. ان دونوں کے وسوسوں سے، ان دونوں کے شر سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ دعا مانگ، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے پناہ طلب کرو.